ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں کفر و جہل کی رسوم عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک مکان مشرق میں دوسرا مغرب میں دھنس جائے گا، جن میں منکرین تقدیر ہلاک ہو جائیں گے۔ نیز انہی دنوں میں ایک بڑا دھواں نمودار ہو کر زمین پر چھا جائے گا، جس سے آدمی تنگ آ جائیں گے۔ مسلمان تو صرف ضعف دماغ و کدورت حواس و زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض ایک دن، بعض 2 دن، بعض 3 دن میں ہوشیار ہوں گے۔ یہ دھواں 40 روز تک مسلسل رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ بعدہ ماہ ذی الحج میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ ہیبت و بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری شروع کر کے توبہ توبہ پکاریں گے۔ آخر 3-4 رات کی مقدار کے برابر دراز ہونے کے بعد حالت اضطرابی میں سورج مانند چاند گرہن کے ایک قلیل روشنی کے ساتھ مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ خدائے قدوس کی وحدانیت کا اعتراف و اقرار کر لیں گے، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد معمولی روشنی و نورانیت کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا۔ دوسرے روز لوگ اسی چرچا و تذکرہ میں ہوں گے کہ کوہ صفا جو کعبہ کے شرقی جانب واقع ہے زلزلہ سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور جس کے خروج کی افواہ قبل ازیں 2 مرتبہ ملک یمن و نجد میں مشتہر ہو چکی ہوگی، برآمد ہوگا۔ بالحاظ شکل یہ حسب ذیل 7 جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا: چہرے میں آدمی سے، پاؤں میں اونٹ سے، گردن میں گھوڑے سے، دم میں بیل سے، سرین میں ہرن سے، سینگوں میں باراسنگے سے، ہاتھوں میں بندر سے، اور نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی سرعت و تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچ دے گا، جس کی وجہ سے اس کا تمام چہرہ منور ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگائے گا، جس کے سبب اس کا تمام چہرہ مکدر اور بے رونق ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر چند آدمی جمع ہو جائیں گے تو ہر ایک کے کفر و ایمان میں بخوبی امتیاز ہو سکے گا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہے جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع اور دابۃ الارض کے ظہور سے نفخ صور تک 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل میں ایک درد پیدا ہوگا، جس کے باعث افضل فاضل سے، فاضل ناقص سے، ناقص فاسق سے پہلے بالترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔ قرب قیامت کے وقت حیوانات، جمادات، چابک اور تسمہ پا وغیرہ کثرت کے ساتھ گویا ہوں گے، جو گھروں کے احوال
اور دیگر امور سے خبر دیں گے۔ جب تمام اہل ایمان اس جہان سے کوچ کر جائیں گے تو اہل حبش کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، حج موقوف ہو جائے گا، قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا، شرم و حیا جاتی رہے گی، برسر راہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حکام کا ظلم و جہل اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی، پس دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی مانند اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی مانند ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں پے در پے نازل ہونے لگیں گی، جماع زیادہ ہوگا، اولاد کم، رجحانیت الی الحق دلوں سے اٹھ جائے گی، جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی لفظ اللہ تک کہنے والا نہ رہے گا۔ اس اثنا میں ملک شام میں امن و ارزانی نسبتاً زیادہ ہوگی، پس دیگر ممالک سے ہر قسم کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر ما عیال و اطفال کے ملک شام کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک بہت بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہو کر لوگوں پر بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے۔ آگ ان کا تعاقب کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کے وقت تھک تھکا کر پڑ جائیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جب دھوپ تیز نکل آئے گی تو آگ پھر ان کا پیچھا کرے گی۔ جب شام ہو جائے گی تو ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر تعاقب کرے گی اور آدمی اس سے بھاگیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد آگ لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ بعد ازاں کچھ لوگ حب وطن اصلی کی وجہ سے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوں گے، مگر باحیثیت مجموعی بڑی آبادی ملک شام میں رہے گی۔ قرب قیامت کی یہ آخری علامات ہیں۔